بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائی اور دوستوں کو اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا، ہمیں یہاں اس مجلس کی شمولیت کی توفیق عطا فرما دی۔ یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی محنت کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے۔ دین ہماری زندگی میں اور سارے کے سارے انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے ہم کس طرح محنت کرنے والے بن جائیں، بہت اونچا اور عالی فکر ہے، اور اس میں بہت ہی جو نصیب والے ہیں اور جو قسمت والے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میرے دوستو، یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہم اور آپ جو گزار رہے ہیں، یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ سب جانتے ہیں، کسی کو اس بات کے بارے میں دھوکہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ رہوں گا یا اتنا عرصہ میں زندہ رہوں گا، بلکہ سب کہتے ہیں کہ موت آنے والی ہے۔ لیکن بھائی دوستو، اصل بات یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا کہ میں نے یہاں سے پوچھ کر جانا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، اور ایسے مقام پہ جانا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے، اور وہاں کے حالات کا تعلق جو ہے اس دنیا کی زندگی کی محنت کے اوپر ہے۔ جیسے یہاں محنت کی ہوگی ایسے وہاں معاملات پیش آئیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ چند مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس سے پہلے عالم ارواح میں تھا، وہاں پہ ہر انسان سے اللہ پاک نے اقرار لیا، روحوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں کوئی اور چیز رکاوٹ والی نہیں تھی، تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ آپ بے شک ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اتارا گیا، اور 4 مہینے کے بعد روح ڈالی گئی، 9 مہینے کے لگ بھگ ماں کے پیٹ میں رہی۔ وہاں پہ جسمانی طور پہ اللہ پاک نے ہماری تکمیل فرمائی، سر سے لے کر پاؤں تک یہ جسم جو بنا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ کے اندر تیار ہوا، اور جو بھی انسان کی ضرورت دنیا کے اندر تھی وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے وہاں پوری فرما دی۔ اس کو دماغ دے دیا، اور اس کو آنکھیں عطا فرما دی، اس کو کان دے دیے، اور اس کو ہونٹ اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور دل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے استعمال کی تھی دنیا کے اندر۔ ان کو اس نے استعمال کرنا تھا ایک محنت کے اندر، اور آخرت کی تیاری کرنی۔ اس کے بعد میرے دوستو، ہم دنیا کے اندر آئے، اور ہماری ابتدا انتہائی کمزوری کے عالم میں۔ سب سے کمزور بچہ کہتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، باقی جتنے بچے ہیں جانوروں کے وہ چند دن کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ کافی عرصے تک محتاج رہتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک جو ہے آہستہ آہستہ اس کے سامنے دنیا کے حالات، دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے پہنچاتے ہیں، اور 15 سال کی عمر تک یہ انسان جو ہے اپنے شعور کے اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالغ ہو گیا، اب یہ سمجھدار ہو گیا، اب یہ مکلف ہے، اور اس کے ذمے جو کام ہے اب ان کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ ایک تقاضا ہے ہلکا سا، 5 ساتھی نوجوان خدمت کے لیے اگر تشریف لے جائیں، یہ جہاں اسپیکر والے ساتھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں، تھوڑا سا کام ہے۔ 5 ساتھی ماشاءاللہ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں، نوجوان ہوں، بس صرف 5 جائیں بس۔ وہ کمرہ ہے شمالی سائڈ میں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے 15 سال کی عمر تک پوری صلاحیت، استعداد، سمجھنے کی، محنت کرنے کی ہمیں عطا فرما دی۔ اس کے بعد کا جو وقت ہے موت تک، یہ اللہ کے علم میں 1 سال ہے، 10 سال ہے، 50 سال ہے۔ یہ وقت جو ہے بھائی دوستو، یہ بننے کا وقت ہے۔ یہ محنت جو ہے یہ انسان کی آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یا تو اس کی زندگی بن رہی ہے، یا غلط محنت کی وجہ سے اس کی زندگی بگڑ رہی ہے۔
اس کے لیے میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار سب سے آخر میں تشریف لائے. ان کی ایک ارشاد مفہوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بن جائے تو سارا جسم بن جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے. غور سے سن لو کہ وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے. تو انسان کا بننا میرے دوستو یہ چیزوں کے اعتبار سے نہیں ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی نعمتیں اور جتنے بھی خزانے اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جانور ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا. انسان جو ہے یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. تو انسان کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے اس کے لیے میرے دوستوں دل کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ دل اگر بن جائے تو سارا جسم جو ہے اس کے تابع ہے اور صحیح استعمال ہوتا ہے، اور دل اگر بگڑ جائے تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے. آنکھیں غلط استعمال ہوں گی، کان غلط استعمال ہوں گے، زبان غلط استعمال ہوگی، ہاتھ اور پاؤں ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط راستے پہ چلیں. تو بھائی دوستو دل کا بننا کیا ہے؟ یہ دل جو ہے یہ اللہ کے غیر کا تاثر جو ہے اس دل سے نکل جائے. اللہ کے غیر کا تاثر جو ہے وہ انسان فوراً لیتا ہے. آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ اس کو بتاتی ہیں یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی محنت میں لگ جاؤ. اب آنکھوں کے ذریعے سے اس چیز سے متاثر ہو رہا ہے، کانوں سے کچھ خبریں سنی، کچھ چیزوں کی پڑھائی، کچھ چیزوں کی خوبی سنی، اب اس کے لیے جو ہے اس محنت میں لگ گیا. اور زبان کو جس طرح جب بار بار استعمال کیا ایک چیز کے لیے تو وہ چیز جو ہے اس کی قیمت دل کے اندر آ گئی. دماغ سے بار بار سوچا وہ چیز بڑی بڑھیا ہے اور وہ جو چیز ہے بہت قیمتی ہے، اب اس کا یقین دل کے اندر بن گیا اور اس کی حصول کے لیے جو ہے سال ہر سال کی محنت لگا ہے. تو بھائی دوستو دل کا بننا جو ہے یہ اصل ہے کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے دنیا کے اندر سب نے آ کر ایک ہی محنت فرمائی، لا الہ الا اللہ، کہ ہر چیز کی نفی کہ جہاں سے تمہیں ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا بلکہ ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. یہ زمین و آسمان پہ غور کریں، یہ خود بخود نہیں بن گئے بلکہ اللہ کے حکم سے بنے ہیں. اللہ پاک نے بنانے کا ارادہ کیا، سورج کا، چاند کا، زمین کا، یہ سارے جتنے بھی جو ہے ہمیں پورے نظر آتے ہیں اور ستارے نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے بنے. تو اس بات پہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. تو ہر چیز کا تاثر جو ہے وہ دل سے نکل جائے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات. دنیا کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں، اب یہ فصلیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے اگ رہی ہیں. اللہ پاک چاہتے ہیں تو یہ زمین سے یہ غلہ پیدا ہوتا ہے، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے. سارے کے سارے انسان مل کر ایک درخت بنانا چاہیں، یعنی ہم یہاں بھی ایک درخت پیدا کریں گے تو ایک درخت کو جو ہے پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. گھاس کا ایک تنکا جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتی، اور گندم کا ایک دانہ جو ہے یہ نہیں بنا سکتی. تو بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس طرف ہمارا جو ہے اللہ کی ذات کی طرف ہر چیز کو دیکھ کر اس طرف ہمارا رجحان ہو، ہمارا رخ ہو. تو نفی کرنی ہر چیز کی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے بن رہی ہیں، اللہ کے حکم سے ان کے اندر نفع یا نقصان جو ہے یہ اللہ ہی نے رکھا ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی نفع ہے. انسان نفع والی چیزوں کو حاصل کرنے کی محنت پہ لگا ہوا ہے، کسی چیز میں نقصان ہے اس سے بچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو نفع اور نقصان جو ہے یہ اللہ کے اختیار ہے. کوئی چیز جو ہے خود نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بڑے آسان طریقے سے اس بات کو سمجھا دیا. پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے اور اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، بکرے کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور بہت سے کام اس سے لیتا ہوں. ان کی لاٹھی ایسی تھی، جنگل کے اندر بہت سے کام
बकरियों को चराना, बकरियों को बचाना, भेड़ियों को और जो ख़तरनाक जानवर हैं उनसे बचाना उनको। इरशाद हुआ कि इसको ज़मीन पर डाल दें। अब इस पर हम गौर करें कि वो लाठी जो बहुत नफ़े वाली नज़र आ रही थी, जैसे ही अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर डाली गई तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम के रहमान भी नहीं था कि इतना बड़ा अजदहा, और उससे आप डर के पीछे भागने लगे तो इरशाद हुआ कि आप इसको पकड़ लें, मुंह की तरफ से पकड़ें। लाठी जब इसको पकड़ा गया तो वो फिर लाठी थी। इससे सारी दुनिया की चीज़ों की हकीकत अल्लाह पाक ने समझा दी। सारी दुनिया की चीज़ें जो हैं वो एक लाठी की तरह है। अल्लाह पाक चाहें तो इनको नफ़े का ज़रिया बना दें, अल्लाह पाक चाहें तो इनको नुकसान का ज़रिया बना दें। अब इंसान को ये धोखा लग जाता है कि मेरे हाथ में जो माल है, मेरे कब्ज़े में जो दुनिया की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी मेरी हैं और इनसे मैं फ़ायदा उठाऊँगा। फ़िरऔन का ये दावा था कि ये मुल्क क्या मेरा नहीं है, पूछता था अपने अवाम से, ये मुल्क मेरा है और इसके नीचे जो मेरे महल्लात के नीचे नहरें चल रही हैं वो मेरी हैं, मेरे हुक्म के ताबे हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने दिखाया कि वही मुल्क जो है उसकी हिलाकत का, और वही नहरें और वही पानी जो है उसकी हिलाकत का ज़रिया बने। तो मेरे दोस्तों, ये यकीन पैदा करना कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पालने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात। आदमी को अपने पलने के बहुत से नक्शे नज़र आते हैं, कहीं दुकान है, कहीं तजारत की मंडियाँ हैं, कहीं मुलाजमत है, कहीं मजदूरी है, कहीं सेहत की वजह से आदमी समझता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन पालने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात, जिनके पास ये इनमें से कुछ भी नहीं है, बेचारे माजूर हैं, काम नहीं कर सकते, कोई ज़रिया सबब नहीं है, उनको भी अल्लाह पाक पाल ले। अपने बचपन की आदमी देख ले, किस तरह इसका बचपन जो है इसमें परवरिश अल्लाह पाक ने उसके असबाब पैदा फरमाए। इसकी माँ के दिल के अंदर मोहब्बत डाल दी, अब वो बेचैन रहती है, कहीं मेरे बच्चे को भूख न लग जाए, कहीं इसको सर्दी न लग जाए, कहीं गर्मी न लग जाए। और इस तरह बाप जो है उसके लिए परेशान, बहन भाई इसके लिए परेशान। तो ये 15 साल की उम्र तक जब ये कुछ करने के काबिल नहीं था तो अल्लाह की ज़ात जो है इसको पाल गई। भाई दोस्तों, इसका यकीन दिल के अंदर उतारना कि करने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है और ये सारी की सारी मखलूक जो है ये अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह पाक समद ज़ात है, वो किसी के मोहताज नहीं। सारी दुनिया की चीज़ें, सारी दुनिया के इंसान जो हैं वो उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। उसके काम सब के बगैर बन जाते हैं और किसी का कोई काम जो है वो अल्लाह की ज़ात के बगैर नहीं बनता। यकीन दिल के अंदर आ जाए, हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह पाक हिफाजत का फैसला फरमा लेते हैं तो कितने खतरे की चीज़ें और जानलेवा चीज़ें जो हैं इंसान पर हमला करती हैं, लेकिन अल्लाह पाक उसको महफूज रखते हैं। और जब हिफाजत का निज़ाम उठ जाता है तो एक मामूली चीज़ से इंसान जो है वो ख़त्म हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर आपने घर के बाहर आहट महसूस फरमाई तो बाहर निकल के देखा कि नौजवान जो हैं वो घर के इर्द गिर्द खड़े हैं। उनसे पूछा कि तुम क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि आपकी हिफाजत के लिए। आपने फरमाया कि मेरी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह की तरफ, अल्लाह के पास है। अल्लाह पाक ने अगर मेरी हिफाजत का फैसला फरमा लिया तो सारी दुनिया के इंसान और जिन मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अल्लाह की तरफ से हिफाजत का निज़ाम उठ गया तो फिर सारे मिलकर मुझे बिगा नहीं सकते। तो हकीक अल्लाह की ज़ात है, इसका यकीन दिल के अंदर आ जाए। और ऐसे ही बात दोस्तों, इज़्ज़त जो है ये अल्लाह की तरफ से आती है। आदमी इसके लिए बहुत हाथ पाँव मारता है, मुझे इज़्ज़त मिल जाए, दुनिया के लोग मुझे सलाम करें, मेरी इज़्ज़त करें। हालांकि इज़्ज़त का फैसला जो है ये अल्लाह की तरफ से होता है और जिसकी इज़्ज़त का फैसला अल्लाह पाक फरमा लेते हैं, सारी दुनिया की मखलूक मिलकर जो है उसको ज़लील नहीं कर सकते। और जिसकी ज़िल्लत का फैसला अल्लाह के यहाँ से हो जाता है, सारी दुनिया की मखलूक जो है उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकती। तो मेरे दोस्तों, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। वो तो इज़्ज़ो मन तशा, वो तो दिल्लो मन तशा। जिसको चाहें अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं और जिसको चाहें अल्लाह पाक ज़लील कर देते हैं। मुल्क, माल और मुल्क जो है ये अल्लाह की मलकियत है। आज ये धोखा लगा हुआ है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है और ये मेरा मुल्क है, ये मेरी चीज़ें हैं। हालांकि हर चीज़ जो है वो अल्लाह की है। अल्लाह पाक जो है सारी ज़मीनों के, आसमानों के, हर चीज़ के अल्लाह पाक मालिक है। और जिसको चाहते हैं थोड़ा सा अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं,
اللہ کے چاہنے پہ تھوڑا سا ملک کس کو دے دیا جاتا ہے، اور جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو اس سے ملک جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ کتنی دنیا کے اندر مثالیں ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے انسان آئے جنہوں نے بڑے دعوے کیے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میری زمینیں ہیں، یہ میری ملکیت ہے، لیکن چند سالوں کے بعد جو ہے ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ تو ملک جو ہے یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ اور اسی طرح یہ دن کے اور رات کے بدلنے میں اللہ پاک جو ہے اپنی قدرت دکھاتے ہیں، دن کو رات میں بدل دیتے ہیں اور رات کو دن میں بدل دیتے ہیں۔ سردیاں تھیں، گرمیاں آ گئیں، گرمیاں تھیں، اب سردیاں آ رہی ہیں۔ تو اللہ جل شانوں کی ذات جو ہے اس کے ہاتھ میں حالات ہیں۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر محبت کا متلاشی ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور مجھے جو ہے پسند کریں اور میری ذات کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس کا بھی اللہ پاک نے جو ہے ایک قانون بنا دیا، جو اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی اس آدمی سے محبت کرو، کوئی محبت، اور پھر اعلان ہو جاتا ہے آسمانوں میں کہ آسمان والے جو ہیں وہ اس شخص سے محبت کریں، سارے آسمان والے جو ہیں ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ محبت جو ہے زمین کے انسانوں کے اندر اتار دی جاتی ہے، دنیا کے انسان جو ہیں دل سے اس کو چاہنے والے بن جاتے ہیں۔ تو محبت جو ہے بھائی دوستوں وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس اللہ کی ذات کو پہچاننا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کو آدمی انتہائی جو ہے ضرورت کے وقت میں پکارتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر جو ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، وہ معبود ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جو پہلے زمانوں کے اندر بت بناتے تھے، اب بھی بنا رہے ہیں، ان کا یہ تھا کہ اللہ آسمانوں میں تو ایک ہے لیکن زمین میں اس نے مختلف کاموں کے لیے جو ہے ان کو رکھا ہوا ہے۔ کوئی بادشاہوں کا رب ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی دشمن سے بچاؤ کے لیے ہے۔ تو مختلف یہ اس کے معاون ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے اندر کیا دعوت ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی ذات۔ یہ یقین دل کے اندر اتر جائے، اس کے لیے عبادت اس پر محنت ہے۔ یہ اصل جو ہے دین کے اندر یہ بنیادی محنت ہے۔ سارے نبیوں نے آ کر یہ محنت فرمائی، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک آپ یہ محنت فرماتے رہے، اور صحابہ کے سامنے جو ہے پہلی امتوں کے واقعات، پہلی امتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ 6400 آیات ہیں، جن میں سے 5000 آیات جو ہے وہ ایمانیات کے متعلق ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ اس میں پہلی قوموں کے واقعات کہ جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ قوم نوح ان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت لمبی زندگی عطا فرمائی، 950 سال جو ہے انہوں نے تبلیغ و دعوت کے اندر گزارے، اور قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کو چپکے بھی سمجھا رہے ہیں، مجموعوں کے اندر بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، اونچی آواز سے بھی بتا رہے ہیں، سرگوشیاں بھی کر رہے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی، لیکن قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 950 سال کے اندر صرف 80 یا 82 آدمی جو ہیں وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نافرمان ایسے تھے کہ آئندہ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو جو ہے وہ نصیحت کر جاتے تھے کہ اس کی بات نہ ماننا۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ان کو ختم فرما دے، کہ ان سے آپ توقع نہیں کہ یہ ایمان لائیں۔ اللہ پاک جو ہے پانی کے ذریعے سے ان کو ختم کیا، اور سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی ماننے والوں کے جو کہ 80 یا 82 تھے کشتی میں سوار ہوئے، باقی ساری کی ساری جو ہے مخلوق نیست و نابود ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماننے والے جو ہیں انہیں کو اللہ پاک نے بچایا، اور نہ ماننے والے اگرچہ اکثریت میں تھے، اگرچہ بڑے بڑے سردار تھے اور ان کو مذاق کرتے تھے، اور ان مختلف قسم کے جو ہے وہ ان کے اوپر آوازیں کستے تھے، اللہ پاک نے سب کو ختم فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی ان کے اندر شامل ہو گیا، ان کی بیوی بھی ان میں شامل ہو گئی۔ بیٹا ڈبکیاں کھا رہا تھا تو کہا کہ آپ بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، اس نے کہا نہیں میں پہاڑ کے سر اوپر چڑھ جاؤں گا بچاؤ کے لیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ آج کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ پاک بچا لے۔ آپ کو نہیں مانا تو اللہ پاک نے اس کو بھی ضرور کر دیا۔ انہوں علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو ہم بچائیں گے، یہ میرے اہل میں سے ہے،
تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ ہمارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے وہ صالح نہیں، نیک نہیں۔ تو بھائی دوستو، نبیوں کی اولاد بھی اگر نیک ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو بچایا، اور اگر وہ ان کے ہاتھ سے نہ چلی تو اللہ پاک نے ان کو بھی ختم فرمایا۔ قوم عاد کے واقعات لکھے ہیں۔ قوم عاد جو تھی بڑی طاقتور قوم تھی، یہاں تک آتا ہے کہ ان جیسے لوگ اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائے، بہت قدابر اور اتنی طاقت کے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے ہیں، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم سے بھی کوئی قوت کو زیادہ طاقتور ہے۔ اگر حود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، نہیں مانے تو اللہ پاک نے ان کو ہوا کے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود جو تھی وہ صنعت و حرفت میں اور پہاڑوں کو کاٹنے میں اور طرح طرح کے مکانات اور راہدار کے اور اس طرح قلعے بنانے میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، سمجھ نہیں آئی تو اللہ پاک نے ان کو بھی ختم فرما دیا۔ تو اس طرح یہ قومیں جو ہیں، قوم سبا جو تھی وہ زراعت کے اندر بڑے ماہر تھے، ڈیم بناتے تھے، پانی کا ذخیرہ کرتے تھے، اور ان کے باغات تھے، اور اتنے بڑے باغات کہ اگر اس میں سے خالی ٹوکری لے کر آدمی گزر جائے تو وہ پکے ہوئے پھلوں سے بن جاتے ہیں۔ اور عدن کے پاس سے جو جہاز گزرتے، کشتیاں گزرتی، ان کو وہاں کی خوشبوئیں آتی ہیں ان کے باغات میں۔ جب وہ نافرمانی پر اڑ گئے اور کہیں کہ ہم باغات والے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، تو اللہ پاک نے ان کو ختم فرما دیا، اور آج تک اس کے آثار باقی ہیں۔ وہ جو ان کے بند تھے، ان کے ڈیم تھے، ان کے آثار اب بھی باقی ہیں، اور جو اللہ کا عذاب آیا پانی کی شکل میں، وہ جہاں جہاں پہنچا اللہ پاک نے اس زمین کو جو ہے اس قابل نہیں رکھا کہ وہاں پہ باغات ہیں۔ اس طرح قوم شعیب علیہ السلام جو تھی وہ تجارت کے بڑے ماہر تھے، اور تجارت کے بڑے ہنر جانتے تھے، کس طرح لوگوں کی پیٹ جیب سے پیسہ لیا جاتا ہے، اور مال لیتے وقت جو ہے اور ان کے بدن ہوتے اور اوزان ہوتے، اور ناپنے کے اور پیمانے ہوتے، اور دینے کے اور ہوتے۔ اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے اور ان کو جو ہے پریشان کرتے، اور ان کی جیبوں سے پیسے نکال لیتے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے شعیب علیہ السلام کو سمجھاتے رہے، جب نہیں سمجھے تو اللہ پاک نے ان کو بھی ختم فرما دیا۔ بھائی دوستو، یہ واقعات سارے کے سارے، اور اس امت کے اندر جو ہے بھائی دوستو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئیں گی۔ یہ نشین ہوئی ہے کہ جتنے بھی حالات پہلے گزرے ہیں وہ اس امت کے اندر بھی آئیں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر آئے اور فرعون کے مقابلے میں فرعون کو دعوت دیتے رہے۔ جب فرعون نہیں مانا تو اللہ پاک نے اسے ترک کر دیا، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سے جو پار ہوئے، اب اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے بہت اکرام کی شکلیں پیدا فرما دی۔ اب ان کے لیے جو ہے اب انہوں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے گھروں میں تھے اور ہمارے لیے سایہ تھا اور وہاں ہم آرام کرتے تھے، اور یہ تو بہت ہی ہم سورج کے نیچے ہیں، ہر وقت دھوپ۔ تو آپ نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے بادلوں کا انتظام کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کھانے پینے کی وہاں چیزیں ہمارے پاس تھیں، یہاں بھوک لگتی تھی، کھا لیتے تھے، اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے من و سلوا کا انتظام فرما دیا۔ اب رات کو سوتے ہیں تو دھنیے کی شکل میں جو ہے وہ اترتا، رزق اترتا ان کے لیے، اور دھنے ہوئے بٹیر جو ہے ان کے لیے اترتے، اللہ پاک نے ان کا انتظام کر دیا۔ اب کپڑے کا انتظام، بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کپڑوں سے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں تو اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ قوم جو ہے ایسی ناشکری تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ کے شان کے حکم کے مطابق توریت لینے کے لیے، اور پیچھے سے انہوں نے دوسرا بنا لیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہمیں راستے میں نظر آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایسا دوسرا بنا دیا۔ تو بھائی دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن بات نہیں آئے۔ بالآخر اللہ پاک نے جو ہے ان کو دنیا کے اندر بھی وزیر فرما دیا۔ تو بھائی دوستو، یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے قواعد اور اپنے ضوابط جو ہیں قرآن پاک کے اندر کھول کر بیان فرما دیے ہیں کہ جو بھی اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے، جیسے سارے نبی کامیاب ہوئے اور سارے نبیوں کے ماننے والے کامیاب ہوئے، اور جو نہیں مانے گا اللہ پاک اس کو ناکام فرمائیں گے، جیسے کہ نبیوں کو کے نافرمان جو ہیں وہ ناکام ہوئے اور ذلیل ہوئے، پریشان ہوئے، ایسے ہی بھی دوستو یہ ضابطہ جو ہے یہ اللہ پاک نے قیامت تک رکھا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ ہمارا ایمان اس سطح کا بن جائے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، کہ اللہ کی مخلوق کو ہم مخلوق کی نظر سے دیکھیں، یہ چیز بنی ہوئی ہے
اس کا نفع نقصان اللہ کے اختیار میں. مکان بنا لیا تب اس پہ ہمیں جو ہے فخر اور غرور نہ ہوگی یہ تو بہت بڑھیا مکان میں نے بنا لیا، بلکہ یہ تو اللہ پاک نے مجھے موقع دیا اور اس کا نفع نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پاک چاہیں تو اس مکان کے ذریعے سے میری حفاظت فرما دیں، اور اللہ پاک اگر فیصلہ کر دیں تو بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے محلات والے جو ہیں وہ ان مکانات کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی مال جو اللہ پاک دیتے ہیں وہ مال کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کرنے سے اور وہاں جہاں اللہ پاک چاہتے ہیں وہاں خرچ کرنے سے یہ کامیاب ہوتا ہے. اولاد جو ہے یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کامیابی کا باعث ہے، حالانکہ اولاد جو ہے یہ اگر صحیح تربیت ہوگی، صحیح اعمال والی ہوگی تو اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے. تو بھائی دوستو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے امر کی محتاج، اس بات کا ہمیں یقین حاصل ہو جائے. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں 4 راستے عطا فرمائے. ایک تو کام کا راستہ ہے، اب اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بڑائی سنیں اور اللہ کی صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے اس کام سنیں. آخرت کا کہ جنت ہے، جہنم ہے، موت ہے، پلسرات ہے، وہاں پہ ہم نے جانا ہے. اور کامیاب انسانوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے اور ناکام انسانوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے. اس کو ہم بار بار سنیں یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اصل جگہ جو رہنے والی ہے، جو کامیاب لوگوں کی جگہ ہے، وہ جنت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. جنت میں ہم پہنچ گئے تو ساری چیزیں، ساری مصیبتیں ہلکی ختم ہو جائیں گی. اور جہنم جو ہے وہ ناکام لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے، اور جو آدمی وہاں چلا گیا وہ مصیبت و پریشانی میں چیخ و پکار کرتا رہے گا، کوئی اس کا سننے والا نہیں ہوگا. اب اس کو ہم نے کانوں سے سن کر ان کی حقیقت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. اس طرح بھائی دوستو، ہمارے اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے. یہ زبان جو ہے یہ ہر قسم کی باتیں کر سکتی ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، آخرت کے احوال کو بیان کرنا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، جہاں جاتے ہی ہم سے سوالات ہوں گے. تیرا رب کون تھا، تیرے نبی کون تھے، تیرا دین کیا تھا، یہ سوالات جو ہیں یہاں سے تیار کر کے جانے ہیں ان کا جواب. اور اسی طرح قیامت کا دن ہے، وہاں ہم سے یہ 5 سوالات جو ہوں گے کہ زندگی کس کام میں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا. اب اس کی تیاری کر کے ہم نے بھائی دوستوں دنیا سے جانا ہے. اور قیامت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اس رات پر سے گزرنا ہے، 1500 سال کی مسافت ہے. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی ہے، جہنم کی زندگی. اس کے لیے بھائی دوستوں یہ ہم زبان سے ہم اس کو بار بار کہتے رہیں گے تو اللہ پاک دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی وہ دوستو یہ جو آنکھیں اللہ پاک نے دی ہیں یہ متاثر کرتی ہیں. جس چیز کو آدمی دیکھ لیتا ہے اس چیز کا اثر جو ہے وہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. بہت اچھا باغ دیکھ لیا تو اس کا اثر آ گیا، کیسا بہترین باغ ہے، میں بھی ایسا لگاؤں گا، کیسی بہترین عمارت ہے، کیسی بہترین گاڑی ہے، کیسی بہترین جو ہے سینری ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے. ان آنکھوں کو بھی ہم نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ یہ گویا کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. جب اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے تو یہ سارے کے سارے اللہ پاک ختم فرما دیں گے. قیامت کا دن جب ہوگا تو یہ عمارتیں بھی ہوں گی اور یہ باغات بھی ہوں گے اور یہ نہریں اور یہ دریا اور یہ سمندر بھی ہوں گے، لیکن ساری کی ساری چیزوں کو اللہ پاک جو ہے ختم فرما دیں گے. اور اسی طرح بھائی دوستو اللہ پاک نے ہمیں سوچ کا راستہ، دماغ کا راستہ دیا ہے، جس کو ہم سوچتے ہیں. تنہائی میں بیٹھ کر ہم منصوبے بناتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اور فلاں ناکام ہو گیا، میں نے کامیاب شخص والی زندگی اختیار کرنی ہے اور ناکام شخص کی زندگی سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے. تو کامیاب انسان حقیقی طور پہ اپنے آپ کو ہم سمجھائیں کہ کامیاب انسان جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام تھے اور ان کی ماننے والے، اور ناکام انسان وہ ہے جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، وہ ناکام ہوئے. دنیا میں بظاہر بڑی شان و شوکت تھی، بڑا کچھ تھا، بڑے سردار تھے اور بڑی آباد تھی اور مال بھی تھا اور عیش و آرام کے نقشے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن نتیجہ جو ہے اس کو دیکھ کر چلنا یہ عقل مند کا کام ہے. کہ نتیجے کو آدمی دیکھے کہ بھائی فی الآخر کیا ہوا، سارا دن محنت کی لیکن آخر میں کیا ملا. مزدوری اور محنت ہم نے زندگی بھر کرنی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ نتیجہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کے مطابق سفر کریں گے تو نتیجہ خیر والا ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. تو بھائی دوستو یہ 4 راستے ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے. ان کو صحیح استعمال کر کے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے.
یہ تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے بھائی دوستوں، اس میں یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ڈالیں جہاں پہ ہمیں ہمارے کان جو ہیں وہ صحیح استعمال ہوں، ہماری آنکھیں صحیح استعمال ہوں، ہماری زبان صحیح استعمال ہو، اور ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ بھی صحیح استعمال ہو۔ جب یہ صحیح استعمال ہوں گی تو پھر انشاءاللہ دل کا یقین بنے گا، پھر عمل کرنا آسان ہوگا۔ انسان جو ہے بھائی دوستوں یہ عمل کی مشین ہے، اس سے دن رات اعمال نکل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ کون سا اس میں عمل ہے، لیکن دیکھنا بھی ایک عمل ہے۔ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو حج کا ثواب جو ہے اس کو مل گیا۔ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ ایک حرف پہ اس کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے زیارت کے لیے علماء کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ دوستوں کی اپنے غیروں کی زیارت بھی جا رہا ہے تو اس کو اللہ پاک میں ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ آنکھیں جو ہیں بھائی دوستوں یہ بہت بڑا عمل کر سکتی ہیں، اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ آدمی یہ سوچے گا کہ کاش میرے پاس اور وقت ہوتا، میں اور پڑھ لیتا اور جو ہے ان آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیتا۔ لیکن میرے دوستوں اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آنکھیں غلط استعمال ہوں گی تو یہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ آنکھوں سے آدمی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں۔ یہ کان جو ہے یہ ہم آزاد ہیں، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اختیار دیا ہے، جو چاہیں سن لیں۔ لیکن بھائی دوستوں ان کانوں کو ہم نے اللہ کی باتیں سننے کے لیے، آخرت کی باتیں سننے کے لیے، اور اللہ کے نشانوں کے ارشادات، دوسرے ارشادات اور بڑوں کے واقعات، آخرت کے واقعات، ان کو ہم اتنا سنیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں اچھی نہ لگے۔ اور اس کے ساتھ بھائی دوستوں ہم جو ہے زبان کو ایسے استعمال کریں کہ یہ زبان جو ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ کی بڑائی کو سنا رہی ہو، اور اللہ کا ذکر ایسے انداز سے کیا جائے کہ اللہ پاک جو ہے ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد رہے۔ تو زبان جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور دوسروں کو جوڑنے کے لیے، دین کے قریب کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ بھی صحیح سوچ کے لیے استعمال ہو رہا۔ تو بھائی دوستو یہ ایمان بنے گا پھر اعمال والی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اعمال جو ہے یہ مشکل نہیں ہے، مشکل تب ہے جب ایمان نہ بنا ہو۔ ایمان نہ بنا ہو تو اعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ نمازیں پڑھنا مشکل، حج کرنا مشکل، زکوٰۃ دینا مشکل، اور رمضان کے روزے رکھنا مشکل۔ لیکن بھائی دوستو ایمان بنا ہو تو ان چیزوں سے روکنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہر حال میں آدمی جو ہے وہ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایسے ہی جن آدمی کے ذرائع آمدن نہیں ہے زیادہ، ساری زندگی پیسہ جوڑ کے جو ہے وہ اپنے حج کا انتظام کر لیتے ہیں، اور افطاری اور سحری کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے وہ تیار ہے، اسے روکنا چاہیں تو وہ روک نہیں سکتے۔ تو بھائی دوستو عمل جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ عمل ہم کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے محنت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے وہ دنیا کے حوالے نہیں کر کے بلکہ ایسے اعمال دے کر گئے ہیں کہ ہم بغیر چیزوں کے اپنی ساری ضرورتوں کو اور سارے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کہ عطا فرمایا گیا آپ کو، تو اس میں 5 نمازیں فرض رہ گئی 50 کی بجائے۔ ارشاد یہ ہوا کہ جو اللہ پاک نے یہ ارادہ فرما لیا، یہ فرما دیا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا ہم اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمازوں کا اہتمام، پوری امت نماز کا اہتمام کرنے والی بن جائے، 100% مسلمان نمازی اگر بن جائیں تو اللہ پاک ان کے دنیا کے حالات بھی بنائیں گے اور آخرت کے حالات بھی بنائیں گے۔ تو نمازوں کا اہتمام بھائی دوستوں زندگی میں آ جائے، اور نماز جو ہے ایسی ہو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول بن جائے۔ یہ نماز دورانی بن کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، چمکدار بن کر جائے کہ جب آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وقت کا اہتمام کرتے ہوئے نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو یہ نماز چمکدار بن کے جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور اس کو دعا دیتی ہے، اور اللہ جل شانہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما جیسے اس نے حفاظت کی، اور اللہ پاک جو ہے اس کے لیے کامیابی کے
جو ہے ارادے اور کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن نماز کو اگر ٹال کر پڑھا جائے، وقت کا بھی اہتمام نہ کیا اور نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے اس کو بھی نہ سیکھا، وضو اور استنجا اچھی طرح نہ کیا، تو یہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، یا اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد ہونا۔ تو جس گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر والے کثیر ہو جاتے ہیں اور وہاں خیر و برکت آ جاتی ہے اور وہاں آپس میں محبت آ جاتی ہے۔ لیکن بھائی دوستو، جن گھروں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے تو وہاں پہ خیر و برکت وہاں سے نکل جاتی ہے، آپس میں پریشانیاں ہوتی، لڑائیاں ہوتی۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام اور ایسی محنت کرنا کہ 100% مسلمان نمازی بن جائیں۔ آج ہماری محنت کی کمزوری کی وجہ سے 100 میں سے 10 15 20 لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اب 100% مرد جو ہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے بن جائیں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اب اذان کی آواز سنتے ہی مدینہ منورہ کے جو بازار تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف فرما تھے، تو جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو ساری دکانیں بند ہو گئی، سارے تاجر جو ہے انہوں نے اپنے کپڑے ڈال دیے اور ساری چیزیں کاروبار بند کر دیا اور مسجد چل دیے۔ تو آپ نے خوشی سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رجال ہیں جن کے بارے میں اپنا پاک نے فرمایا ہے کہ جن کو تجارت جو ہے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو ہماری دکانیں، ہماری منڈیاں، ہمارے گھر ایسے بن جائیں کہ اذان کی آواز کے بعد ہمارا تعلق ان چیزوں سے نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے باتیں کر رہے ہوتے، ہم آپ سے باتیں کر رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آ جاتی، اذان کی آواز آتی، تو آپ ہم سے ایسے اجنبی بن جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں اور جو ہے نماز کی تیاری میں لگ جاتے۔ اسی طرح بھائی دوستوں، مردوں کا بھی نماز کی تیاری کے لیے حکم ہے کہ نماز کی تیاری جو ہے اذان سے پہلے ہو جائے تو سب سے افضل ہے، ورنہ یہ ہے کہ اذان کے بعد کوئی کام نہ کیا جائے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد طرف سارے کے سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ پسندیدہ بات ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد اپنے باقی کاموں کو چھوڑ دیں اور نماز کی تیاری میں لگ جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد باقی کام کریں، تو ان کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ درجہ باجماعت نماز پڑھنے والا درجہ جو مردوں کو ملتا ہے، ان کو بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو نمازوں کا اہتمام جو ہے یہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ اہتمام عمل کے اوپر جو ہے سارے وعدے ہیں کہ ہر چیز میں جو اہم بات ہوتی ہے وہ اہتمام ہے۔ جیسے ہم نے گاڑی پکڑنی ہے تو ہم یہ نہیں کہ آخری منٹ میں پہنچتے ہیں، بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، جہاز پہ جانا ہے 2-3 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اہتمام نماز کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے جو نماز کی تیاری کے حکم میں ہے اس کو پہلے سے اس کا سوچا جائے، کپڑے ہمارے صاف ہوں اور وضو کا پانی ہمارے پاس موجود ہو اور استنجا اور پیشاب سے ہم پہلے سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد اہتمام سے جو ہے تحیۃ الوضو کا ٹائم ہے تو وہ ہم پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، اور سنتیں ہیں پہلے تو ان کا اہتمام کیا جائے، اور مسجد کے اندر نماز کا انتظار کیا جائے۔ نماز کا انتظار جو ہے فرمایا کہ جب تک کیا جاتا ہے تو آدمی نماز کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، کہ گویا کہ نماز میں بیٹھا ہوا ہے، اب ابھی 10 منٹ ہے نماز میں، ابھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی اس کا نماز کے اندر ہی شمار ہو رہا ہے۔ تو ایسی نماز جو ہے یہ قیمتی بنے گی۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا کہ آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ پہلے زمانے کے اندر بزرگوں کے پاس لوگ آتے تھے اور ایک ایک چیز ان سے پوچھتے تھے، آپ تلاوت کیسے کرتے ہیں، نماز کیسی پڑھتے ہیں، روزہ آپ کا کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز کا وقت ہونے سے پہلے جو ہے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں، نماز کے بارے میں سوچتا ہوں، مراقبہ کرتا ہوں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو قیام ایسی حالت میں کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کر، اور رکوع کرتا ہوں تو عاجزی کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سر جو ہے اللہ کے پاؤں کے اوپر ہے اور میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں۔ تو تسبیحات کو، تلاوت کو، ساری چیزوں کو جو ہے بڑے ہی خشوع و خضوع اور اہتمام اور معنی کو سمجھ کر ادا کرتا ہوں، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نماز پتہ نہیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ نہیں، اور اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو شاید قبول فرمائی ہے۔ تو امید اور ڈر کے درمیان میں میرے حالات ہوتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟
फरमाया कि 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो भाई दोस्तों, हमारी नमाज एहतमाम वाली नमाज बन जाए। ये नमाज जो है ये गिनती वाली नमाज नहीं है कि आज मेरी 5 नमाज़ें हो गई और मेरे 5 साल में इतनी नमाज़ें हो गई, 10 साल में इतनी नमाज़ें। असल ये है कि नमाज जो है ये वज़नी बन जाए, इसके नंबर लगते हैं कि 10वां हिस्सा अगर 10 नमाज ऐसी है तो 10 में से एक हिस्सा जो है इसको मिल गया सवाब का, कहीं 2 मिल गए, कहीं 5 मिल गए, और बाद ऐसे खुशकिस्मत हैं कि उनको पूरे का पूरा सवाब मिल जाता है, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह नमाज पर मुतवज्जे हैं तो आप उनको पूरा सवाब इसका मिल गया। और बाद ऐसे हैं लापरवाही से नमाज पढ़ने वाले, कभी सर खुजला रहे हैं, कभी दाढ़ी ठीक कर रहे हैं, कभी कपड़े ठीक कर रहे हैं, कभी दाएं बाएं देख रहे हैं और कभी ऊपर देख रहे हैं। तो ऐसी नमाज जो है भाई दोस्तों बाज़ दफ़ा उसका कुछ भी सवाब नहीं मिलता। इसलिए फरमाते हैं कि आदमी अच्छे तरीके से नमाज ना पढ़े तो 40 साल तक नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। तो भाई दोस्तों, हमारी नमाज़ें, हमारा क़याम कि नज़रें कहाँ हैं, हाथ कहाँ हैं। इसलिए फरमाते हैं कि क़याम की हालत में अपने हाथों को हरकत नहीं देनी और अपनी नज़रों को हमने अपनी जगह से नहीं हटाना। ये नमाज के खुशू खुशू में शामिल है। ऐसे रुकू में गए अब वहाँ पे नज़र कहाँ होनी चाहिए ये हमें पता हो कि मेरी नज़र जो है अब मेरे पाँव पे है और घुटनों को हमने और कमर को सीधा रखा हुआ है और तस्बीहात पढ़ रहे हैं। अब ये पहले हम अगर तस्बीहात का इत्माम करेंगे तो उस वक्त की तस्बीहात हमें समझ में आएगी। ऐसे हमारा रुकू और हमारे सुजूद जो हैं वो सही हो जाएं। अब इसके लिए भाई दोस्तों हमें जो है रुकू के बाद खड़ा होना ये वाजिब है। उलमा इकराम फरमाते हैं। अब हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं देहातों के अंदर देख रहे हैं या कई जगहों पे कि खड़े सीधे नहीं हुए और फिर सजदे में चले जाए, और 2 सजदों के दरमियान में जो काबा है जलसा है वो वाजिब है। अब उसको भी सही तरीके से बैठना कि देखने वाला आदमी समझे कि आदमी बैठा हुआ सीधा, अब ये भी ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को भाई दोस्तों सीखने की ज़रूरत है। हमारी नमाज जो है ये सारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। अगर नमाज सही बन गई तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी, और नमाज अगर भाई दोस्तों ना बनी तो सारी ज़िंदगी जो है वो सही रुख पे नहीं आ सकती। इसलिए लिखते हैं हज़रात के नमाज को सही करना ये आसान है। बहुत सी गलत आदतें आदमी में बन जाती हैं, बहुत सी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, लेकिन उनको एक एक करके छोड़ना जो है ये मुश्किल होता है। लेकिन नमाज को सही तरीके से अदा करना, उसकी मेहनत करना ये निस्बतन आसान। तो नमाज हमारी अगर सही बन गई तो इंशाअल्लाह बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सही रुख पे आ जाएंगी। तो नमाज़ों का इत्माम भाई दोस्तों ये अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो है इसकी मशक़ की जाती है कि नमाज 40 दिन तक तकबीर उल्ला के साथ अगर पढ़ ली जाए कि पहली तकबीर जब इमाम कहता है उस वक्त हम भी शामिल हो जाएं तो 40 दिन के बाद अल्लाह की तरफ से 2 पैमाने मिलते हैं। एक जहन्नम से छुटकारे का, दूसरा निकाब से बरी होने का। ये समझ लें कि गोया जन्नत की टिकट मिल गई। जहन्नम से छुटकारा और निकाब से बरात का जो है अल्लाह की तरफ से पैमाना मिल जाना ये मामूली बात नहीं है। 40 दिन अगर इत्माम कर लिया जाए फिर अल्लाह पाक जो है तौफीक की तरफ फरमाते हैं बाकी सारी ज़िंदगी जो है नमाज़ पढ़ने की। तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो है नमाज़ों को सीखा जाता है, नमाज़ों का इत्माम किया जाता है, तकबीर अल्लाह का इत्माम किया जाता है। और फिर भाई दोस्तों सारे मुसलमानों के लिए हम जो है मेहनत करने वाले बने, अपनी गलियों में, अपने महल्ले में और अपनी मस्जिद में हम गौर करें कि कितने हमारे जो है आबादी में से कितने आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आए। और 1000 की आबादी है, 100-150 आदमी आए हैं, तो ये बहुत ही नुकसान की बात। उस पर हम गौर करें और उस पर हमारा दिल कुड़े और सोचें कि भाई मैं कैसे बाकी जो नहीं आए उनको कैसे मस्जिद में लाने का ज़रिया बनूँ, अब उनकी खिदमत में जाना और उनको नुकसान से बचाना। और भाई दोस्तों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं और सारी की सारी इंसानियत का जो है वो उनकी मोहब्बत और उनकी हमदर्दी खैर खाई जो है वो अल्लाह पाक ने आपके दिल में रखी थी। लेकिन नमाज छोड़ने पे इतना आप नाराज़ हैं कि एक मौके पे फरमाया जिसका मफ़हूम यह है, मेरा दिल चाहता है कि मैं चंद नौजवानों से कहूँ तो लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाएँ और ऐसे लोगों के घरों को जला दूँ जो घर में बिला उज़र नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो भाई दोस्तों घरों के अंदर मर्दों की नमाज जो है कि बिला उज़र होती नहीं है, उसका एहतमाम किया जाए। एक सहाबी नाबीना थे,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے مسجد میں جانے والا کوئی نہیں، ٹھوکر لگتی ہے، مجھے جو ہے تکلیف ہوتی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے اجازت دے دی، لیکن جب وہ جانے لگے تھوڑی دوری گئے تھے کہ آپ نے پھر ان کو بلایا واپس کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے۔ پھر فرمایا پھر تو مسجد میں آ جائے گا۔ تو آج بھائی دوستو اللہ پاک نے ایسا انتظام کر دیا، باقی شور شرابے جو زیادہ ہو رہے تھے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ آپ جو ہے اذان کی آواز ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم مسجد میں نہ جائیں، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے بھائی دوستو خود بھی نمازوں کا پابند ہونا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو۔ یہ یہاں تک فرمایا کہ 7 سال کا بچہ، ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کو آئندہ کے خطرے سے بچانے کے لیے کہ کہیں یہ نمازوں میں سستی کرنے والا نہ بن جائے بڑا ہو کر، 7 سال کی عمر میں جو ہے فرمایا کہ نماز کا حکم کرو کہ اس کو جو ہے نماز گھر میں نماز پڑھے، اپنی والدہ کی نگرانی میں نماز پڑھے، اور 9 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کی بھی اجازت ہے، تنبیہ کے طور پر تھوڑا بہت اس کو سزا دینا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میرے والدین بہت سختی، بہت جو ہے فکر مند ہیں۔ اب جب بچے کو اس کا پتہ چلے گا تو وہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، یہاں تک کہ 11 12 13 سال کی عمر تک جو ہے وہ نماز کا پابند ہو جائے، اور جیسی ہی نماز بالغ ہونے کے بعد اس پر فرض ہو تو اس کی ایک نماز بھی فوت نہ ہو۔ میرے دوستوں یہ ایسے بہت خوش قسمت لوگ ہیں بالغ ہونے کے بعد ان کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ بیماری کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، سفر کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور نوکری کے دوران جو ہے وہ نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بھائی دوستوں ان کو ہم نے سیکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی تھی، اور یہاں تک ان کے حالات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، تو ان کی نماز کیسی تھی، اور ان کی بہت سے واقعات آتے ہیں، لیکن ان کا واقعہ جو ہے واقعات بہت کثرت سے کہ جیسے جب کھڑے ہوتے نماز میں تو ایسے لگتے جیسے کوئی لکڑی گاڑی ہوئی ہے، بالکل سیدھے کھڑے ہیں اور کئی گھنٹوں کے ساتھ سے کھڑے ہیں۔ رکوع میں جاتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پتھر ہے جو کہ ایک زاویے پہ جھکا ہوا، اور بعض دفعہ پرندے اور چڑیاں آ کر ان کو کمر میں بیٹھ جاتے۔ سجدے میں جاتے وہ بھی ایسے ہی بے حرکت ہوتا۔ اور ایک دفعہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز تھی، تو گھر کی چھت میں سے سانپ نیچے گرا، بچے پر لپٹا، شور ہوا۔ جب نماز ختم کی اپنے وقت سے اور پورے اہتمام کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز کا سلام پھیرا، تو یہ فرمایا کہ کچھ آواز آئی تھی شور کی، کیا بات تھی؟ تو گھر والوں نے کہا کہ بچہ اس طرح اس کی تو وہ سانپ لپٹ گیا تھا اور اتنی پریشانی ہوئی اور آپ کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کیا بات ہے تو پھر میری نماز کہاں ہوتی۔ تو بھائی دوستوں نمازوں کو جو ہے وہ صحیح پڑھنا اور نمازوں کا اہتمام کرنا، اور اس کے لیے بھائی دوستوں یہ باقی جو احکامات ہیں، نماز ایک ایسا حکم ہے کہ یہ ساری زندگی روزانہ 5 دفعہ فرض ہوتا ہے۔ اب 50 سال کی زندگی ہے اگر بالغ ہونے کے بعد، تو 50 سال میں روزانہ 5 دفعہ نماز پڑھنی ہوگی۔ رمضان کے روزے جو ہے سال میں ایک دفعہ ہے، 1 مہینہ سال میں 1 دفعہ، اور حج اس پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو اور راستہ معمول ہو، اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، اس پہ حج فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ ایسی زکوٰۃ اس پر ہے کہ جس جو صاحب نصاب ہو وہ بھی 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دے گا اور لوگوں کی دعائیں لے گا۔ لیکن نماز جو ہے بھائی دوستو یہ فرائض میں اور اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم ہے، اس کا ہم اہتمام کرنے والے ہیں۔ بھائی دوستو ہماری زندگی جو ہے عالمانہ ہو، ایک زندگی ہوتی ہے جیسے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، جیسے بچپن سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اور اپنے علاقے میں جو کچھ لوگوں کو دیکھا ہم بھی ویسا کرنا شروع کر۔ یہ جاہلانہ زندگی۔ عالمانہ زندگی یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، تو ہر حال میں اللہ کا حکم پہچاننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ عالمانہ زندگی۔ اس لیے بھائی دوستو کوئی آدمی دنیا میں سیکھ کر نہیں آتا،
کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو سب کچھ سیکھ کے آیا ہو، بلکہ سیکھنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ پاک خود براہ راست فرماتے ہیں، ان کا کوئی انسان جو ہے وہ استاد نہیں ہوتا تھا، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں بھائی دوستوں وہ سارے کے سارے اس چیز کے محتاج ہیں کہ علماء سے سیکھا جائے، جاننے والوں سے پوچھا جائے، اور ہر چیز میں، ہر مسئلے میں اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے کہ یہ بات تو کوئی بات نہیں، لوگ اس طرح کرتے ہیں میں بھی کر لوں، تو زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور حج میں نے کیسے کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے رمضان کے روزے ان کے اندر کیسے جو ہے نقصان آ سکتا ہے، نماز کے اندر کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھا جائے۔ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں بھائی دوستو یہ سیکھنے کی ہیں، علماء کرام سے مسائل کو سیکھا جائے۔ لیکن بھائی دوستو مسائل سے پہلے فضائل ہیں۔ فضائل کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان اعمال کی قیمت اللہ کے ہاں کتنی ہے، ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے۔ اب یہ فضائل کے ذریعے سے اللہ پاک نے بھی جو ہے ترغیب دی ہے، بہت سے احکامات سے پہلے اللہ پاک جو ہے اس کی ترغیب فرما رہے ہیں اور اس کے انعامات بتا رہے ہیں۔ ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر عمل کے اندر جو ہے کیا کیا انعامات اللہ پاک نے رکھے ہیں، اب اس کے انعامات بتائے جا رہے ہیں۔ اب وضو سے شروع ہو کر جو ہے حج کے آخری جو جتنے مسائل ہیں سب کے اندر جو ہے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے فضائل، ان کی قیمت اور ان کے اوپر جو نیکیاں ملنے والی ہیں اور جو اللہ کی رضا کے پروانے ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں۔ تو پھر دوستوں ہمیں بھی اس کا اہتمام ہو کہ فضائل کو ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ یہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ اس وجہ سے تاکہ فضائل سن سن کر ہمارے اندر اعمال کی قیمت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ جیسے آج دنیا کی چیزیں ان کی قیمتیں ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اعمال کی قیمت، وضو کی قیمت کیا ہے، اللہ کے ہاں غسل کی قیمت کیا ہے، اور اسی طرح سنت لباس کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے، اور سنت کے مطابق اپنی شکل و شباہت کو بنانا یہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دوستوں فضائل کے ذریعے سے ان کو سیکھا جائے۔ اور مسائل جو ہیں وہ آسان ہیں، اگر آدمی ایک نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو مسائل جو ہیں وہ تو ایک چارٹ کے اوپر مثال میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز سے باہر کتنے ہیں، نماز کے اندر کتنے ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنی مکروہات ہیں، اور نماز کے اندر جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ بھی سارے ایک چارٹ کے اوپر لکھے گئے۔ لیکن بھائی دوستوں وہ تیار ہوگا جس کے اندر نماز کی اہمیت ہوگی۔ تو نمازوں کی اہمیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، باقی اعمال کی قیمت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مسائل کے حلقے لگانے، اپنے گھروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر، ان کے اندر اہتمام سے بیٹھنا اور پھر مسائل کو معلوم کرنا کہ ہمارے کسی عمل کے اندر کوئی نقصان نہ رہ جائے، ایک ایک چیز جو ہے اس کو معلوم کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں دوستوں ہماری زندگی ذاکرانہ ہو کہ اللہ کی یاد جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ ترین چیز ہے۔ مولا ذکر اللہ اکبر کہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے سب سے بلند چیز ہے۔ عبادات کے اندر بھی فرمایا کہ جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے وہ عبادت زیادہ قیمتی ہے۔ حج کے اندر جو زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا حج زیادہ قیمتی ہے۔ نماز کے اندر جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک ان کی نماز زیادہ قیمتی ہے۔ ایسے ہی روزوں کے اندر جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کے روزے زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی دوستو یہ زندگی مختصر ہے، یہ اس کو گزارنا نہیں ہے بلکہ اس کو وصول کرنا ہے کہ اس کا ایک ایک دن، اس کی ایک ایک رات اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے بھائی دوستو یہ ذکر کی عادت جو ہے ہمیں پڑ جائے، ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہیں؟ تو اللہ پاک کی طرف ارشاد ہوگا کہ جو مجھے یاد کرتے رہے، کھڑے ہونے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، ہر حال میں مجھے بھی یاد کرنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ عقل مند لوگ۔ بھائی دوستو ہم اپنے بستروں پر بھی اور بازاروں کے اندر بھی اور چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہ 3 تسبیحات کا جو اہتمام کرایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، یہ تو ایک مشق کے طور پر تاکہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے مانوس ہو جائیں۔ صبح شام سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایک تسبیح ہم صبح کر لیں، شام کر لیں، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار۔ تو دوستو یہ تسبیحات انہی پر ہم نے قناعت نہیں کرنی، بس کر لیا کافی ہے۔
بلکہ ایسا وقت گزارنا ہے کہ کوئی وقت ہمارا غفلت میں نہ گزرے، ہر وقت میں ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ مصنون دعائیں ہر موقع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی۔ گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، گھر کے اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، بیت الخلاء کے اندر جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، اور باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو۔ ہر موقع کی دعا، بازار میں جاؤ تو یہ دعا ہے، خرید و فروخت کے وقت کی یہ دعا ہے، نکاح کے وقت کی یہ دعا ہے۔ ہر موقع کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی ہیں، اور وہ اس موقع کا بہترین ذکر ہے۔ ان دعاؤں کا سیکھنا ہے کہ اہتمام، کھانے کے وقت کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو بھائی دوستو، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب آدمی اپنے اعمال اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں جنت میں پہنچے گا، تو وہاں پہنچ کر بھی ایک چیز کا اس کو افسوس ہوگا، وہ کیا ہے کہ اگر اور میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو یہ اوپر والے درجات جو جن کو ملے ہیں وہ مجھ سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا، تو اس بات کا قلق اور افسوس اس کو ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھائی دوستو جتنی ہماری زندگی باقی ہے اس میں کثرت سے ذکر کیا جائے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت بھی ہم اس کا اہتمام کریں۔ یوں فرماتے ہیں کہ آدمی سونا جو ہے یہ موت کی بہن ہے، جس حال میں آدمی سوتا ہے وہ سارا وقت سونے کا جو ہے اسی حال میں شمار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سویا، ذکر کرتے ہوئے سویا اور باوضو سویا، تو اس کا سونا بھی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں شمار ہو جائے گا۔ اور اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالی جائے، بچوں کو بھی جو ہے ذکر کی عادت ڈالی جائے، جو ہم کریں گے بچے جو وہی کریں گے ہمیں دیکھ کر۔ تو بھائی دوستوں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہیں ہم نقصان میں نہ چلے جائیں۔ حق کا ضائع کرنا جو ہے بھائی دوستو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ عبادات کی کمی کا نقصان تو پورا ہو جائے گا، وہ اللہ پاک معافی فرما دیں گے، لیکن جو حقوق ہیں انسانوں کے ان کو ہم نے ضائع کر دیا اور ان کے اوپر زیادتی کر دی، ان کے حقوق ہم نے ان کا اہتمام نہ کیا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ہم سفر کے حقوق ہیں، ان سب کے حقوق بھائی دوستو ہم نے ادا کرنے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم نے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ حق جو ہے یہ معاملات جو ہیں ان کو صحیح ہم کریں گے تو اللہ پاک ہمیں انعامات دیں گے، آپ اس کے اندر کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ قرض لیا تو یہ قرض ادا کرنا میرے ذمے ہے، یہاں تک فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے وقت پوچھا کرتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کوئی قرض نہیں ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر کوئی ایسا ہوتا کہ جس کا پتہ چلتا کہ اس کے ذمے قرض ہے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے اور ان کو فرماتے کہ آپ پڑھا لو۔ پھر کوئی صحابی جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیتا کہ یا رسول اللہ اس کا قرض جو ہے میں ادا کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہی پڑھا دیتے۔ تو یہ بھائی دوستو یہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی، اور سوچنے کی اور فکر کرنے کی کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ قرض کی کئی شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے پیسے لیے اور واپس نہیں کیے، کسی کے زمین ہم نے دبا لی اور کسی کی غیبت کر دی، وہ بھی ایک قرض ہے۔ غیبت جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو اس کا ہمارے ذمے جو ہے وہ قرض رہے گا۔ بھائی دوستو اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ رہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں ہم نرمی کریں، کوئی بات نہیں، اگر پڑوسی نے کوئی ہمیں تکلیف دی ہے کوئی بات نہیں، کوئی بہن بھائی نے ہمارا حق دبا لیا کوئی بات نہیں، کیونکہ جو حق کو حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک جنت کے بیچ میں اس کو بحال عطا فرما دیں۔ اس لیے بھائی دوستو ہم نے جو ہے اپنے حقوق کے بارے میں تو نرمی کرنی ہے، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں، انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا اور ہماری وجہ سے تکلیف میں پڑے اور جو ہے باقی چیزوں میں، اب ان کا حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور فرما دیا گیا کہ ایک تو زندگی میں ان کی خدمت کرنی ہے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی خدمت ہم کرتے رہیں جہاں تک ہو سکے، اور اگر وہ فوت ہو گئے، ایک فوت ہوا یا دونوں فوت ہو گئے، اس کے بعد بھی اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا کہ تعلیم دعا ایک تعلیم فرما دی، تو اس دعا کا اہتمام کریں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے ان کے لیے، تو اللہ جل شانہ جو ہیں وہ جو کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے جنگل میں، سفر میں کہیں تشریف جا رہے تھے، تو آپ نے اس کے حضرت کو تو بہت معمولی حیثیت کا آدمی تھا، آپ نے اتنا اکرام کر دیا، فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے میرے باپ کے دوستوں میں سے تھا، اس وجہ سے میں نے اکرام کیا۔
تو ہم اپنے باپ کے جو تعلقات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. ہمارے والد صاحب کے دوست تھے ان کا ہم احترام کریں, اور ہماری والدہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کا احترام کریں, ان کا اپنی مستورات کے ذریعے سے. تو میرے دوستو, جتنا ہم دوسروں کا اکرام کریں گے, دوسروں کی عزت کریں گے اور ان کی مسلمان کی عزت کریں گے, اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزت عطا فرمائیں گے. اور ایسے ہمارے جو اخلاق ہیں وہ ایسے ہوں کہ دوسروں کے ساتھ ہم جو اچھے طریقے سے اور بشاشت کے ساتھ ملنے والے ہوں. ادنا سے ادنا بات یہ ہے کہ ہر ایک کو ہم جو ہے سلام کرنے والے ہیں. سلام کرنے والا جو ہے, ابتدا کرنے والا, اللہ پاک اس کو تکبر سے محفوظ فرمائیں گے. اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے اور ایسے ہی انسان کا گناہ ہے کہ تکبر کرنے والا جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا, اور اس کی خوشبو جو ہے 500 برس کے فاصلے تک پہنچے گی. تو ابتدا میں سلام کرنا, جو بھی ملے, ہمیں چھوٹا ملے, بڑا ملے, واقف ملے, نہ واقف ملے. اور یہ فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے واقف کاروں کو سلام کرے گا اور جو اجنبی ہوں گے ان کو سلام نہیں کرے گا. اور امیر آدمی یہ توقع رکھے گا غریب مجھے سلام کرے, حالانکہ سب کو سلام کرنا چاہیے. غریب ہے اس کو بھی کریں, امیر ہے تو اس کو کریں, بچہ ہے اس کو بھی کریں. اسلام یہ عادت ہم ڈال لیں, السلام علیکم, جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اسلام کرنے کا جو ہے اس کا اہتمام کریں. اور بھائی دوستوں, یہ سارے اعمال اس وجہ سے کرنے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضا جو ہے یہ اصل ہے, اور اللہ پاک راضی ہو گئے تو کام بن گیا, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اور اللہ پاک راضی نہ ہوئے تو بھائی دوستو کام بگڑ گئے, چاہے ہم نے کتنے بڑے کمالات کر لیے. تو اللہ کو راضی کرنا یہ اصل ہے. اللہ پاک نے جب پہاڑوں کو میغ کے طور پہ گاڑا اور بڑے زبردست جو ہے اللہ پاک نے پہاڑ بنا دیے, تو فرشتے بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ پہاڑ یہ تو بڑی سخت چیز آپ نے بنا دی ہے, اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے. اللہ جل شانہ ارشاد میں ہے کہ اس سے بھی طاقتور ہے, لوہا ہے جو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. اور زیادہ حیران ہوئے کہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تو اس کے بعد پوچھا کہ اللہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پھر اور حیران ہوئے, عرض کیا کہ اللہ یہ آگ سے بھی کوئی طاقتور؟ فرمایا کہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. اچھا, اور اس سے طاقتور فرمایا کہ ہوا ہے جو پانی کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے. تو پھر فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں, پہاڑ ہے, لوہا ہے, آگ ہے اور پانی ہے, ان سب سے زیادہ طاقتور مسلمان کا وہ عمل ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسری کو خبر نہ ہو. بھائی دوستو, ایسے اعمال کرنا اور اس طریقے سے عمل کرنا کہ کوئی کسی کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو. صرف فرماتے ہیں کہ جب آدمی مخفی عمل کرتا ہے تو 70 گنا اس کا 100 لکھا جاتا ہے, اور جب دکھا کے کرتا ہے کسی وجہ سے, کوئی بات و ترغیب مقصود ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی ایک لکھ لیا جاتا ہے. تو اس کا اظہار کرنا بعد میں یہ بھی اس کو جو ہے ریا میں داخل کر دیتا ہے. چھپا کر کیا تھا لیکن بعد میں جو ہے اس کا اظہار کر دیا, تو وہ وہاں سے نکال کر اس کو ریا دکھانے میں ظاہری عمل میں اس کو شامل کر لیا, کرتا رہتا ہے اس کا اظہار, تو پھر وہ ریا میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہر عمل کے اندر جو ہے بھائی دوستوں ہم تقویٰ کا اہتمام کریں. کسی کی مدد کرنی ہے, کسی غریب کی, تو ایسے انداز سے کہ پتہ ہی نہ چلے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا فوت ہونے کے بعد, ان کی کمر کے اوپر جو ہے رسی کے نشانات دیکھے گئے. بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بڑے شہزادے تھے اور بڑے امیر تھے, رسی کے نشانات یہ تو عام طور پہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں ان کی کمر پہ ہوتے ہیں. تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 100 گرانے ایسے تھے کہ ان کے گھروں کے اندر رات کے وقت جو ہے کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی کو کہ یہ کون دے رہا ہے. تو بھائی دوستو ایسے انداز سے اس لیے فرمایا کہ نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو قیمتی عبادت ہے وہ تہجد کے نوافل ہے, آدھی رات کی نماز ہے. کہ آدمی جب وہ نفل پڑھتا ہے, کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا سوائے اللہ کے فرشتوں کے, تو یہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے. تو ہم اس کا اہتمام کرنے والے ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا, اور وہ روانگی ایسی تھی کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ تم جب واپس آؤ تو مجھے ملنا پاؤ یہاں پہ, اور تمہارا گزر میری قبر پر ہو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اور نصیحتیں فرمائیں کہ اے معاذ اخلاص کا اہتمام کرنا,
اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اخلاص والوں کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ فتنے دنیا کے اندر ظاہر ہوتے رہیں گے قیامت تک یہ، لیکن ان کا جو حل ہے یا ان سے بچاؤ جو ہے وہ اخلاص والوں کے ذریعے سے ہوگا کہ اخلاص کا آدمی یہ کام کرے، اللہ پاک ان فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ میں نے یہ عمل کس لیے کیا۔ میں شب جمعہ میں آیا، میں چلے میں جا رہا ہوں، میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں سال کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے اتنے سفر کر لیے۔ اب یہ اس لیے نہیں کیے کہ میں نے قواعد جو ہے اپنے مضبوط بنانے ہیں، بلکہ اس لیے کیے کہ اللہ پاک ان کو قبول فرما کر میرے لیے ذریعہ نجات فرما دے، دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ہر کام کو محض اللہ کی رضا کے جذبے سے کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے چندے کی تعریف فرمائی، بہت چندہ جمع ہو رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا ہی مال لے کر آ گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تہائی لشکر کا سامان دیا۔ اس طرح جس کے پاس جتنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر کا سامان دیا ہے۔ تو ایک صحابی جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب لوگ مالدار ہیں، آپ ترغیب دے رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جو گھر میں ہے موجود اللہ، ان کے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو انہیں ساری رات جو ہے محنت کی اور پانی دیا باغ کو، اور کھجوریں لے کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی کھجوریں گھر میں دے آئے، آدھی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا رسول اللہ یہ کھجوریں جو ہیں یہ قبول فرما لیں، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا۔ تو آپ کو بھی ان کا اندازہ تھا کہ یہ بیچارے کس حیثیت کے مالک ہیں، آپ نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ سارے سامان کے اوپر رکھی، یہ برکت کے لیے یہ جو ہے یہ سارے سامان کے اوپر رکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے ہاں مقدار کی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں اخلاص کی اور قدر ہے کہ کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ عمل کیے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں نفل پڑھ لیے لیکن اس میں جو ہے نیت کا اتمام نہیں، اللہ کے ہاں وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن 2-4 نفل پڑھے، تھوڑا سا پڑھ لیا، تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیا، لیکن نیت یہ ہے کہ میں اور ہر حال میں اس عمل کو کیا، کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی کیا، نہیں دیکھ رہا تب بھی کیا، رات کے اندھیرے میں کیا اور بیماری کی حالت میں کیا۔ ایسا عمل کرنے پہ اللہ پاک جو ہیں وہ اخلاص والوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو اخلاص کے اہتمام کرنا اور اپنی نیت کو ہر وقت جو ہے ٹولتے رہنا، اور اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھنا۔ صحابہ کرام جو تھے، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، ہر صحابی جو ہے اپنے اوپر نفاق کا ڈر اس کو ہو رہا تھا، کہیں میں منافق تو نہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ گھر سے باہر نکلے، اچانک دل کے اندر خیال آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تو میرا اور حال ہوتا ہے اور گھر کے اندر اور حال ہوتا ہے، اور یہ تو منافق کی بات ہے۔ گھر سے باہر نکلے تو آپ جو ہے یہ فرماتے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بڑے حیرانی کی بات، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں سے ان کو ملے کہ کیا ہوا تمہیں، یہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، کیا بات ہوئی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جنت بھی سامنے آتی ہے، جہنم بھی سامنے آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ہر چیز آخرت ہمارا مقصد بنا ہوتا ہے۔ لیکن گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہنسی خوشی اور باتوں میں مشغول ہو کر وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حال تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں۔ دونوں حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ حال جو میری مجلس میں ہوتا ہے یہ ہر وقت ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کریں، تمہارے بستروں پر، تمہاری جگہوں پر، یہ کبھی کبھی ایک بات حاصل ہوگی۔ تو خطرہ تھا ان کو کہ کہیں ہم جو ہے ہماری دل کی کیفیت بدل تو نہیں گئی، ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے میں دوستوں اپنے آپ کو جو ہے اس کا اپنے اوپر ڈر رکھنا کہ میرا ہر کام جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں۔ میرے دوستوں یہ دین جو ہے یہ سراسر خیر خواہی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے۔ اکثر ہم اعلانات کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہماری اور سارے انسانوں کی دونوں جہان کی 100% کامیابی جو ہے وہ دین کے اندر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دین پہ چلے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے، اور جو دین سے دور رہے گا، دین پہ نہیں چلے گا، شمار چاہے جن لوگوں میں ہے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ میرے دوستوں سارے نبیوں اللہ جل شانہ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور سب کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔
اور ان کو آخرت کی فکر کے لیے تیار کیا جائے اور آخرت کی تیاری کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ ہر نبی اپنے زمانے کے اندر آ کر یہ بات جو ہے اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سارے کے ساتھ پوری زندگی جو ہے اسی کام کو کرتے رہے۔ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی 23 سالہ محنت کے اندر جو ہے آپ نے ایسی جماعت تیار کی صحابہ کرام کی جو کہ آپ ہی کی فکر والی تھی، آپ کی قرآن والی، آپ کے جذبے والی، کہ آپ کا یہ جذبہ اور فکر جو ہے یہ سارے انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے، سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں اور اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اور آخرت کا فکر اور اعمال والی زندگی ان کے اندر آ جائے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ جہاں بھی گئے، اب ایک صحابی اگر کسی علاقے میں چلا گیا تو اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس علاقے کی کایا پلٹ کے رکھی۔ ایک واقعہ سنا رہے تھے ہمارے بزرگ، ایک صحابی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ترغیب دی گئی تو وہ چل پڑے، اور چلتے چلتے جو ہے وہ مشرق کی طرف سفر انہوں نے شروع کیا، ایران میں سے، افغانستان میں سے گزرتے گزرتے چائنا کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے، زیارت کرنی چاہیے۔ تو آگے واپس چل پڑے۔ اب جب چلتے ہیں تو راستے میں ان کو کچھ مسلمان ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا، اب چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد تو ہم فرمایا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ تو پھر اب چلنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ بات سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کیا اب تو میں جو پیغام لے کے جا رہا تھا اس کو پیغام تو میں پہنچاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر چین کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں پہ چلتے چلتے جو وادیوں کے اندر ایک بستی میں پہنچے، وہاں پہ سب لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی اور ان کو مسلمان کیا، اور اس کے بعد جو ہے کہیں ان پہ ان کا وصال ہوا۔ ہمارے جو حضرات تشریف لے گئے تھے چائنا میں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے پہلے ہوائی جہاز کا سفر کیا، اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے ہم ٹرین سے پہنچے، پھر وہاں سے ہم نے بسیں لی اور اس وادی تک پہنچے، اور وہاں جا کر ہم دیکھا کہ ایک قبر جو ہے وہ اس صحابی کی قبر وہاں موجود ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ صحابی وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے تھے، اور یہاں پہنچ کر انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی وجہ سے یہ سارا علاقہ جو ہے مسلمان ہوا۔ تو بھائی دوستو، ہمارے اور آپ کے ذمے یہ کام ہے، یہ محنت ہے، یہ اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب یہ امت جو ہے یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، آج اس پہ ہم غور کریں کہ حدیث پاک جو ہے تو ہمیں کس طرف ہمارا جو ہے ہمیں منتقل کر رہی ہماری توجہ۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی۔ آج بھائی دوستو، اب ہم سارے کے سارے جو ہیں سوچیں کہ دنیا کی قیمت، دنیا کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی ہے۔ ہمارے کہ اسلام کی حیبت جو ہے دل سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے منع کرنا، یہ کام ہے مستقل حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، کہ لوگ نیکیوں پہ آ جائیں، برائیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ اب اس محنت کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وحی کی برکات جو کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، قرآن پاک نزول ہوتا تھا، اس کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ تو بھائی دوستو، یہ محنت ہے، یہ کام ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے پہ اثرات تھے، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں فرمائی، وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ فرمایا کہ لوگوں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور جو یہ کام جب امت اس کام کو چھوڑ دے گی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے اس کو یہ فیصلے ہوں گے کہ یہ امت جو ہے نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ اس امت کے ذمے ہے۔ جب یہ امت اس کام کو نہیں کرے گی تو اللہ جل شانہ سے دعائیں کریں گے لوگ، یہ دشمنوں کے خلاف مدد چاہیں گے، دشمن اس کی مدد نہیں ہوگی، یہ سوال کریں گے، ان کا سوال پورا نہیں کیا جائے گا، اور یہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو بھائی دوستو، اور یہ بات آپ نے فرمائی اور ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کا مفہوم ایسے
تو بھائی دوستو یہ کام ہمارے اور آپ کے ذمے ہیں. اس کام کے اندر اللہ جل شانہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو نیکی کی طرف لانے والا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ خود نیکی کرنے والا ہے. ایک آدمی اپنی نمازیں 5 پڑھ لیتا ہے لیکن اس نے 10 آدمی کو تیار کیا. اب 10 کی 50 نمازوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. اور خود ایک حج کیا, ایک حج فرض ہے اس نے کر لیا, لیکن 10 آدمی کو تیار کیا اپنی زندگی میں, 10 نے حج کیا, ان 10 کے حجوں کا ثواب ان کو بھی ملا اور اس کو بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسا خود نیکی کرنے والا. اس کے لیے بھائی دوستو یہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہ کام دعوت کی محنت جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے ذمے ہے, اور یہ کام سیکھنے کا ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. نبیوں والی محنت وہ ہمارے اندر آ جائے. آج ہم اس کو سیکھے ہوئے نہیں ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے کی دنیا مافیا سے بہتر ہے. اور 1 روپیہ اپنے خرچ کریں گے تو اللہ کی طرف سے 7 سے 20 لاکھ تک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ کے راستے میں جو گرد و غبار جسم پر پڑتی ہے, اب پیدل چل رہے ہیں, ایک صحابی نوجوان تھے, وہ گرد سے بچتے ہوئے راستے کے ایک طرف چل رہے تھے, تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو گرد و غبار ہے یہ جنت کا مشک و کافور ہے. اللہ کے راستے کی گرد و غبار جہاں پہنچے گی جہنم کا دھواں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو بھائی دوستو یہ محنت اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے, اور یہ بہت بڑی تجارت ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ بہت بڑی تجارت ہے. اگر تم اس کی عقل اور اس کو سمجھ رکھتے ہو, اور جو اللہ کی طرف بلانے کی محنت کرے گا اور اس کے جو ہے اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگائے گا, اللہ پاک اس کو عذاب الیم سے بچائیں گے. اور جس چیز کی تم خواہش رکھتے ہو وہ دنیا کے اندر فتوحات اور دنیا کے اندر اللہ کی مدد نصرت, اس کا بھی تعلق جو ہے اس محنت کے ساتھ. صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا تھا. جب وہ محنت کرنے والے بنے تو اللہ پاک نے ان کی ساری ضرورتوں کا تکفل فرمایا. مال کی ضرورت ہے, اللہ پاک نے جو ہے پیسے و کثرت کے خزانے ان تک پہنچائے. حفاظت کی ضرورت ہے, اب ہزاروں کا لشکر جا رہا ہے, لاکھوں کے مقابلے میں اللہ پاک ان کو کامیابی فرما رہے ہیں. اور چند سالوں کے اندر جو ہے وہ لاکھوں مربع میل کا علاقہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا. جنگلوں کے اندر جا رہے ہیں, اب جنگل کے جانور جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اب وہاں ایک صحابی جا کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے غلام جو ہے یہاں چھاؤنی ڈالنا چاہتے ہیں, یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. سارے کے سارے جنگل کے جانور جو ہیں اس کو خالی کر دیں. شیر اپنے بچوں سے, چیتے اور بھیڑیے اور سارے جانور جو ہیں, سانپ بچھو, وہاں سے اس کو خالی کر رہے ہیں. اسی طرح بھائی دوستو صحابہ کرام نے قربانیوں کی اعلیٰ مثالیں, اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر دی. ایک صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جو ہے رستم کے دربار میں جاتے ہیں. اب رستم جو ہے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑے جاہر جلال کے ساتھ, اور ارد گرد جو ہے اس کے سپاہی کھڑے ہیں اور بڑی جو ہے اپنے ان کے ساتھ اسلحہ ہے اور ان کے یونیفارم اور ساری چیزیں ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں, آپ کا علاقہ جو ہے وہ دور ہے یہاں سے, یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم آئے نہیں بلکہ ہمیں بھیجا گیا ہے, اللہ کی طرف سے ہمیں مبعوث کیا گیا ہے, بھیجا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی بندگی نکال کر اللہ کی بندگی کی ہم دعوت دیں, اور جو دنیا کی تنگیاں ہیں اللہ اس سے ہم نکال کر دنیا کے اندر جو وسعت اللہ نے رکھی ہے دین کی ایک برکت سے اس کی دعوت دیں, اور جو دوسرے غلط ادیان ہیں ان کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل کی ہم دعوت دینے کے لیے آئے. تو ہر مسلمان جو ہے وہ دوستوں کامل طائی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ بڑے صحابہ کے کہنے پہ لباس تبدیل کیا, سواری تبدیل کی, لیکن دل کی کیفیت بدلتی محسوس کی. پھر وہی لباس وہی سواری لے کر جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس موقع پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر انتہائی گرے پڑے لوگ تھے, سب سے زیادہ ذلیل ہمیں سمجھا جاتا تھا. لیکن اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. آج جو ہماری عزت ہے وہ گھوڑوں کی وجہ سے, لباس کی وجہ سے, مال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کی وجہ سے. اور اگر آج ہم اس کو چھوڑیں گے, اس چیز کو جس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ذریعہ عزت بنایا ہے, تو اللہ پاک پھر ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گے. تو بھائی دوستو اللہ پاک نے آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ و مفہوم ہے ایک زمانہ آئے گا کہ اس امت کو ختم کرنے کے لیے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے اس کے, یا اسلام اتنے کم ہوں گے, لوگ ہمیں ختم کرنے کی اسکیمیں بنائیں گے.
فرمایا کہ تم اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، جیسے وہ بے جان ہوتا ہے ایسے تم بے جان ہوگے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا جس کو وہن کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، موت سے کراہیت۔ یہ چیز جو ہے بھائی دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی محبت میں نکلے گی اور موت کا شوق بھی پیدا ہوگا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے اعمال کرنے ہیں۔ اس ماحول میں جا کر اور مساجد کے ماحول میں رہنا ہوتا ہے۔ مسجد جو ہے یہ فرشتوں کے آنے کی جگہ ہے۔ ہر مسجد جو ہے یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں۔ 60 جو ہیں وہ طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، 20 اس کو دیکھنے والوں پر۔ وہاں اس کی رحمتیں جو ہے باقی مساجد کے اندر تقسیم ہوتی ہیں۔ تو مساجد جو ہے یہ فرشتوں کے آنے کی جگہ ہے۔ اور فرشتوں کی صفات میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نافرمانی کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ماحول میں رہنا، اور یہ 120 دن 4 مہینے ہیں وہ مساجد کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے ان اعمال کی مشق کرنا کہ دعوت کا حلقہ ہے، دعوت کا جو ہے اس کی مشق کی جا رہی ہے، تعلیم و تعلم کی مشق کی جا رہی ہے، اور ذکر و عبادت کی مشق کی جا رہی ہے، نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کی خدمت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہیں بھائی دوستو یہ ایک خاص ماحول کے اندر رہ کر ایک طبیعت کے اوپر ایک پکا مستقل اثر ہو جاتا ہے، اور باقی زندگی آدمی ماحول سے جڑا رہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ صحیح رخ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ساتھی جو ہے وہ ہمت کر کے اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے 4 مہینے جو ہے ابھی تک نہیں لگے تو یہ 4 مہینے تو بہت ضروری ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پوری زندگی اس کام کو کرنا ہے۔ تو ابھی اس وقت میں وہ ساتھی کھڑے ہوں جو 4 مہینے نقد لگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں یا تیار ہو گئے ہیں، یا چلہ اللہ کے راستے میں نقد، اس کے لیے فرمائے ماشاء اللہ۔ بھائی نام لکھانے والے کھڑے ہوں، باقی حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ بھائی سلیم حسین صبح چلا۔ ساتھی نام لکھوا رہے ہیں، باقی ساتھی تھوڑی سی ہمت کریں گے۔ میرے اپنے ماں صاحب صبح سے چلا لگا۔ اللہ 4 مہینے اس کے لیے ارادے